أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فأوحى إلى عبده ما أوحى. صلوات بوالي بلند. وجہ بات شروع کی جائے. سورہ نجم سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. بات ہے ان لمحات کی کہ جہاں نہ وحی کا وجود تھا نہ وہاں وحی لانے والے کا تصور پہنچتا تھا، کیونکہ وسیلہ وحی سدرا پہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا. اور اس سے ایک کم 80,000 عالم آگے نکل چکا تھا حسین کا نانا. اتنی لمبی سوچ ہو ہی نہیں سکتی تھی جبریل کی کہ جہاں رسول پہنچے ہوئے. اس وقت کی مصور فطنت نے تصویر کشی فرمائی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم دنا رسول آگے بڑھا. فتدلی اس نے استقبال کیا. لیکن آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میرے بارے میں ہے. اب استقبال اللہ سے کراؤ اور خدا کو بدن دے دو تو مجھے اعتراض نہیں، کیونکہ شرک بدن والے کا تو کے گردن بنے گا، میری صحت میں فرق نہیں پڑتا. یا پھر تلاش کرو اس کو کہ جس نے اللہ کی نیابت میں نبی کا استقبال کیا اور وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا. اللہ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی ولی ولی وسی وسی نعرہ حیدر. اور اللہ عائشہ جی جو منظر قاضی صاحب کھینچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فکانہ قاب قوسین او ادنا. بیض الوقار منظر استقبال میں
دو کمانیں بن گئیں. اوس ایک کمان، اوسین کیوں بنی دو؟ مہمان نے دیکھا قصر توحید کی دہلیز آ گئی. استقبال کبریائی کے لیے رسول رکوع کے بل جھکاؤ. ادھر مہمان خانہ توحید کے میزبان کی آواز آئی، یا علی آج کی رات کے لیے تمہیں اپنا بدن عطا کیا تھا، میرے حبیب کے استقبال کے لیے تو بھی رکوع میں جھک جا. ادھر علی جھکا، ادھر نبی جھکا. اور جب کوئی شخص رکوع میں جھک جائے تو کمان بنتی ہے. دو کمانیں بن گئیں. اس لمحے کی بات کر کے کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اللہ نے وحی کی اپنے عبد کو جو بھی کی. لفظ وحی کا ہے، اوحا وحی کی. پھر مولوی کا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ فرشتہ موجود نہیں. سید الملائکہ سدرہ پہ کھڑا ہے، یہاں کون سا فرشتہ آ سکتا ہے بھائی؟ تو پھر کم از کم اس خاندان کے لیے جب لفظ وحی آ جائے قرآن میں تو انہیں فرشتے کا محتاج نہ سمجھا. خود کی اور بتائی نہیں. ماں ہو جو بھی کی، تم کیا لگتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں؟ گھبراہٹ سکن تو نہیں ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہی کر دی جو بھی کی. تم کون ہو مدینے والوں تمہیں بتاؤں؟ تمہارا کیا لینا دینا مکے والوں کہ تم پہ اظہار کروں؟ بس کر دی جو کی. اب جو راز اللہ نے نہیں کھولا تھا قرآن میں، حمران بن عیون تمہارے پانچویں امام کے سامنے آیا. مولا اللہ نے وحی کا ذکر نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا ہے وحی کی جو بھی کی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا کی؟ فرمایا ہاں تمہیں بتایا جا سکتا ہے. مولا مجھے کیوں؟ اللہ نے تو راز نہیں کھولا. فرمایا مجمع عام میں کھولنے والی بات ہی نہیں. صاحب ایمان کی امانت ہے، کیونکہ تیرے دل میں علی کی ولایت امانت کے طور پر موجود ہے. تمہیں بتا سکتا ہوں. کان بینہ وبین ربہ قبض لؤلؤ فیہ فراش من ذہب یتلالأ اوریا سورۃ وقال اللہ لحبیبہ اتعرف ھذا السورۃ قال نعم ھذا سورۃ علی بن ابی طالب. ایک منٹ کے نوٹس پر تفسیر میں ممبر پہ منگوا سکتا ہوں. صرف ایک منٹ، کمرے میں پڑی ہوئی ہے اب بھی. ہاں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا ایک سچے موتیوں کا صندوق تھا، اس میں عرشی سونے کا فرش تھا، اس میں طور سے زیادہ جلوے تھے. جلووں کی برسات میں اللہ نے ایک تصویر پردے سے باہر نکالی اور کہا اے میرے حبیب پہچانتے ہو؟ کہا میں علی کو نہیں پہچانوں گا.
میں نہیں پہچانتا علی کو تو کون پہچانتا ہے؟ میرے حبیب جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ حکم فرما، باتوں کے لیے تو یہ تو ہی جانتا ہے، نہ میں محتاج نہ تو عاجز۔ تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے سرگوشیاں کر لیتا ہے، میں ذات کے پردے میں رہ کر تجھ سے مصروف گفتگو ہو جاتا ہوں۔ یہاں بلایا اس لیے ہے، کسی کی معصوم سوچ بھی یہاں نہیں پہنچ سکتی، تو کسی کا خیال کیا آئے گا، کسی کا وجود یہاں کیسے گزرے گا؟ اور دیکھ میرے حبیب، میں نے یہ تصویر تمہیں دکھائی اس لیے اور یہ بنائی ہی اس لیے، پہلی معراج پہ میں نے تمہیں بلایا تھا تحفہ دینے کے لیے۔ جب پہلی بار تو اپنے اعلان نبوت کے 5ویں سال آیا تھا تو اس وقت میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا تھا، تحفہ اتنا ذی وقار تھا کہ میں نے کہا چل کے لے جاؤ۔ تم آئے، اسی پردے کی اوٹ میں بیٹھ کر میں نے بطول کا تحفہ تیری جھولی میں ڈالا۔ مجھے نہیں پتا کون کیا نیت لے کے آیا ہے، میرے حبیب وہ بطول جو میری کبریائی کی 4 دیواری کا پردہ تھا، میں نے اسے پردہ دار بنا کے تیرے گھر کا پردہ بنا دیا۔ آج اسی تاریخ کو دوہرا کے اپنے پردے کے اندر سے اپنے پردے کا رشتہ اپنے علی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ چلے تو نہیں گئے کہیں؟ باہر والوں ٹھیک ہو؟ آؤ، میرا ایک چیلنج ہے، لے جاؤ علماء زمانہ تک، پوری کائنات میں دوسری مثال لاؤ، علماء زمانہ کو چیلنج کہ سوائے علی کے کسی کا رشتہ جلی نے خود مانگا ہو۔ پالنے والے، میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا اور اس بھروسے پہ کہ مجھے یقین ہے تو نے اپنے حبیب کے لیے بھی رشتہ خود نہیں مانگا، اور میں نے تجھ سے سن رکھا ہے کہ تیرا حبیب میرے مولا علی کا بھی مولا ہے۔ پھر سبب کیا ہے؟ تو نے خدیجہ کا رشتہ تو نہیں مانگا رسول کے لیے، علی کے لیے کیوں مانگا؟ آواز قدرت آئی، جاہل نہ بن، رشتہ مانگ کے دولہا کی عزت نہیں بڑھائی جاتی، دلہن کی آبرو بڑھائی جاتی۔ رشتے سے آبرو دولہے کی نہیں دلہن کی بڑھاتے ہیں، دولہا تو علی سے بڑا تھا پہلے۔ جاگو شیعہ سنی دوستو، حلالیو موالیو، اللہ کہہ رہا ہے دولہا تو علی سے بڑا تھا، دلہن آج سے پہلے بطول سے بڑی کوئی نہیں تھی۔ تو میں رشتہ کیسے مانگتا؟ تو جب میزان علم الہی میں بطول کی برابری بطول کی ماں نہیں کرتی، ٹکے ٹکے کی مائیں بطول کی۔
तुम्हारे नारे अभी से दम तोड़ने लगे हैं, और मेरा तो प्रोग्राम तुम सबको अली की बारात में लेके चलने का है। कोई मिसाल नहीं दोस्तों जैसी इस शादी की है। सबब बतूल। एक अगर शाह जी फिक्रा कह रहा हूं, बस मैं हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाऊंगा, न मुझे शराब पे मजबूर करना, न मैं करूंगा। सोचते रहना, सर से गुजर जाए तो भी मैं राजी, लोहे दिल पे नक्श हो जाए तो भी मैं खुश। क्या कहने उस अली के कि जिसके बदन पे तौहीद ने अपने बदन की चादर डाल दी। मैं राजी हूं तुमसे, बल्कि यकीनन खुदा तुमसे राजी है, क्योंकि ये लफ्ज सुनकर चेहरे का खुशी से खिल जाना दलील है ऐसा अमर की है। तो अब क्यों ना खुद ये एहतमाम करे, है? अपनी किबरियाई की चादर दे रहा है अली को। और ये गालिबन मैंने बताया है कभी आपको, कायनात की पहली और आखिरी शादी है कि शादी एक थी, निकाह के खुतबे और सीगे 10 पढ़े गए। है? नहीं बताया तो चलो आज तो बता रहा हूं। 10 खुतबे 10 सीगे। मतलब यदि 7 आसमान, हर आसमान पे अलग सीगा जी, अलग खुतबा। किसी आसमान पे महमूद, किसी पे मंसूर, किसी पे राहिल। बैतुल मामूर पे राहिल ने पढ़ा, 2 खुतबे तो जिब्रील ने पढ़े हैं। 7 आसमानी खुतबे, 8वां अली ने पढ़ा, 9वां नबी ने, और 10वां पर्दा किबरियाई में खुद जली ने। ये मिंबर का गिलाफ पकड़ के मैं बात कर रहा हूं। अगर अपनी तरफ से कहूं जहन्नमी होके मरूं, जबान जहन्नम के कुत्ते चबा लें, मरते वक्त मुझे कलमा नसीब न हो, रसूल अपना उम्मती, अली अपना शिया, हुसैन अपना मातमी, 12वां अपनी रैयत न माने, इससे बड़ी बद्दुआएं कोई यूं गिलाफ को थाम के दे सकता है? ये तुम्हारे यकीन दिलाने के लिए कहा है कि किताब से पढ़ रहा हूं। और इतनी कस्मों के बावजूद जो शक करे वो खुद हरामी है। उसके लहू में शक है, देखना मेरी तरफ। हाँ, अगर हालात ही शादी के बयान करना शुरू कर दूं तो फिर अशरों के अशरे चाहिए। 6 महीने काजी साहब ये शादी हुई है। खुदा की कसम, फर्श से अर्श तक खुशी की डोरें बंधी हुई थी, मुसलसल 6 माह एहतमाम। और चूंकि कायनात के कसीम और रिज़्क़ की शादी थी, मेरे हबीब
خطہ عرب میں تو اعلان کر، اور میں نے جبریل سے کہہ دیا ہے کہ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جنس سے بشر تک، ہر جنس کی زبان میں اعلان کر دے کہ 6 مہینے کوئی ذی روح روزی کی تلاش کو نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 6 مہینے کوئی رزق نہیں ڈھونڈے گا۔ تو پالنے والے کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے؟ فاقے نہیں، ہماری طرف سے ہمارے خانہ زاد کی شادی کے اہتمام کا کھانا آسمانوں سے آئے گا۔ مالک جب علی کی شادی ہو رہی ہے، مومن تو چند ہیں، خطہ عرب تو کفر سے بھرا ہوا ہے، الہاد سے پر ہے۔ توجہ، آواز قدرت ہے میرے حبیب، کیا ہوا؟ زمین کا رزق بھی تو علی کا کھا رہے ہیں، چند دن آسمان کا بھی کھانے دے۔ زمین کے رزق پہلے جو کھا رہے ہیں وہ بھی تو علی کا ہے، اب آسمانی کھانے دے، تاکہ ہم اپنا خانے کرم کیوں روکیں؟ ہر پیٹ میں علی کا نمک اتر جانے دے۔ جاگنا جگ نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ سننا کس کو آتا ہے اور صرف رش بڑھانا کس کو آتا ہے۔ میرے حبیب، اگر آج کوئی مومن نہ بھی ہوا، اسی نمک کے سہارے علی کے دشمنوں کی پشت سے ایسے ایسے مومن نکالوں گا۔ اور جنہوں نے کھا کے حرام کیا، منہ سے کھلائیں گے اور ناک کے راستے نکالیں گے۔ اس طرح میں نے کہا نا، اہتمام تو اتنے ہیں نا کہ بے شک ٹھیکہ بولو 5 اشرے پورے علی کی شادی پر۔ نہیں، کسی کمزور کا رشتہ تھا، ایک بات بھائی ذوالفقار کی تھی رسول نے وہاں بیٹھ کے کہ پالنے والے رشتہ تو تیرا ہو گیا، مالک تو میرا بھی، بطول دیا ہوا تحفہ تیرا، تو ہی مانگ رہا ہے، تو مجھ سے زیادہ مالک ہے اس کا۔ لیکن پالنے والے، عدل بھی تو کوئی چیز ہے۔ میں لڑکی والا، کائنات میری مٹھی میں ہے، لیکن ہوں تو تیرا بندہ۔ اور تو ہے لڑکے والا۔ تو علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ قابل۔ میں جتنا جہیز دے دوں بطول کو، تیری کن فیکونی کی برابری تو میں کر نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہوگا؟ میرے حبیب، تو نے میرا اور اپنا گھر الگ الگ کب سے سمجھ لیا؟ رشتہ مانگنے کی حد تک میں لڑکے والا، تو لڑکی والا، بارات کے دن دونوں میں
خدا سے اہتمام ہو رہے ہیں. اب میں نے وہ جو قسمیں کھائی تھی وہ فکر آگے بولنا ہے, یاد ہے نا؟ ہاں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سمجھے گا, کیا سنے گا. بارات پہنچی ہوئی ہے, بس تصور قدے میں سجا لو تصویر. عرش سے فرش تک اہتمام. تمہاری سوچ کو ارب گنا زیادہ بلندی مل جائے, اس سے بھی زیادہ. اللہ کے خانہ زاد کی خانہ آبادی ہے بھائی. جبریل نے 2 خطبے پڑھے, آواز قدرت آئی, جبریل جی رب جلیل. کون؟ زمین پہ تو نکاح پڑھائی جائے گا, ہم ادھر پڑھیں گے. کون؟ انتا خلیفۃ علی وکنت انا. توفیق دے, مجھے تو دی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں, ان کو دینا حق کے ہتھوڑے کی ضربت کو برداشت کر سکیں, سوچیں پاش پاش نہ ہو جائیں. کون؟ انت خلیفۃ علی وکنت انا خلیفۃ رسولی. جبریل آج تو علی کا نائب بن جا, میں محمد کا نائب بنتا ہوں. جی اب اس سے زیادہ شرف کیا ہو؟ تو علی کی نیابت کر, میں اپنے حبیب کی نیابت کر کے میں صیغہ جاری کروں گا, تو قبول کر. لیکن پہلے ایک خطبہ تو نے دیا سدرا پہ, اب گواہی کے لیے ایک مختصر خطبہ دے, پھر صیغہ جاری ہو. ایک خطبہ میں نے تمہیں جبریل کا پہلے سنا رکھا ہے, یاد ہے نا؟ اور اگر میں نے پوچھ لیا تو پھر سارے فیل ہو جاؤ گے. ہاں, پر وہ جو سنا رکھا ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, وہ سدرا پہ پڑھا تھا. اچھا یا علی, تو راضی ہو جائے گا, ان میں سے اگر کوئی روٹتا ہے تو پھر روٹنے دے. چلو جو خوش ہوں گے ان کی تو امانت پہنچے. آج ایک راز کھول دوں, باہر والوں کھول دوں, برداشت کر لو گے؟ آواز قدرت ہے. جبرائیل وہ خطبہ تو نے پڑھا تھا سدرا پہ, اب ادھر کیوں کھڑا ہے؟ آج کی رات تو علی کا نائب ہے, جہاں تک شب معراج علی آیا تھا. چلے گا کچھ بھی نہیں ہوگا, آ جا پردے تک, آج تو آ جا. اتنا پیار تو ہے جلی کو علی سے, اور میں تو خدا کی قسم اسی دن سے قاضی صاحب مطمئن ہوں کہ جو جبریل ایک پور بڑھے تو جل جاتا, آج علی کے صدقے نہیں جل رہا. علی میرے دل میں آ گیا ہے, مجھے جہنم کیا جلائے گا؟ حالانکہ تجلیات الہی کی زد جہنم سے اربوں گنا زیادہ ہے. نہیں, جہنم میں فرشتے نہیں ہوں گے جو جہنمیوں کو لے جائیں گے, وہ جلیں گے.
جو ملائکہ کے اعزاز شداد کے نام سے قرآن میں ذکر ہے، جو داروغہ ہوگا جہنم کا، وہ جہنم میں نہیں پھرتا رہا ہوگا، پھر رہا ہے، نہیں جل رہا، لیکن جلوے کا 80,000واں حصہ موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ لیکن آج علی کے صدقے جبریل کو تجلی نہیں جلا رہی، تو پھر جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ بس اس دروازے کے اندر شک کی نجاست کو نہ جانے دینا۔ پھر کچھ نہیں ہوتا، آجا جبریل، اور میں نے تیری آواز میں آج وسعت دے دی، سراؤ سے سریا تک، عرش سے فرش تک، پورے عالم رنگ بو میں، بلکہ عالم کون و مکان میں تیری آواز گونجے گی۔ ہاں، پہلا خطبہ تو نے سدرا پہ پڑھ لیا، اب شہود کو، گواہوں کو متوجہ کر، ہم صیغہ جاری کریں۔ اور پھر چونکہ میں تو بدن رکھتا نہیں، میری نیابت میں کچھ کام تو نے زمین پہ بھی جا کے نمٹانا ہے۔ ٹھیک ہے مالک، اگر اس وقت تک مجمع نہ تھک گیا تو وہ کام بھی کر دوں گا۔ خطبہ شروع کیا جبریل نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الارواح وخلق الاسباح وصور علی عرشہ 5 اشباح، محیی الاموات وجامع الشتات ومخرج النبات ومنزل البرکات الذی لا تشتبه علیہ الاصوات ولا تخفى علیہ اللغات، دور العلام ومنشئ الغمام، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونشهد ان علي بن ابي طالب خليفة نبيه، فاشهدوا يا ملائكة المقربين والملائكة المسبحين والملائكة الراكعين واهل السماوات والارضين باني زوجت فاطمة سيدة نساء العالمين بنت محمد الصادق الامين بعلي سيد الرسول، وان لها بامر رب العالمين خمس الدنيا ارضها وسماها برها وبحرها وسهلها وجبلها۔ چوتھی رات ہو گئی خطبے کی مسلسل۔ ہاں، اور یہ بانی کا اپنا خلوص اور تمہاری اپنی چاہت اور طلب ہے جس نے مجھ سے چھینا۔ اور یاد ہے ابتدا سے یہی تو میں کہا کرتا تھا کہ مجھے تو سامعین مجبور کرتے ہیں کہ جو اندر چھپایا ہوا ہے اسے اگل، کیونکہ تم مسلسل مجبور کر رہے ہو، میں اگلے جا رہا ہوں۔ ہاں، پہلے فکرے سے ترجمہ سننا حلالیو موالیو۔ الحمدللہ الذی خلق الارواح وخلق الاسباح وصور علی عرشہ 5 اشباح۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے روحیں خلق کی، جس نے بیجوری شب کا سینہ چیر کے فجر کی سفیدی کا نور نکالا۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے عرش پہ 5 تصویریں بنائی۔ کیا بنایا؟ کیا 5 تصویریں، صور اعلی عرشہ 5 اشباح، 5 تصویریں بنائی عرش پہ۔ اور بخاری صاحب انہی تصویروں کو دیکھ کر کبھی آدم نصیری ہوتے ہوتے بچا،
اچھا میں بھی کہوں، اب میں نے چیک کیا ہے، یہ جو 2 ستون ہے نا، یہ سرحد ہے۔ جب ادھر والے نعرہ لگاتے ہیں ادھر والے نہیں لگاتے، جب ادھر والے لگاتے ہیں ادھر والے نہیں لگاتے۔ بھائی یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہاں کہیں بارات 2 حصوں میں تو نہیں بٹ گئی ہے؟ ہاں کچھ سوچ رہے ہوں کہ ہم لڑکے والے کی طرف سے ہیں، اور کچھ نے سوچ رکھا ہو کہ ہم لڑکی والے کی طرف سے ہیں۔ نہیں، دونوں کا گھر ایک ہے۔ جس نے گیا تو بس، جس نے اپنے عرش پر اب یہ اللہ سے پوچھنا کہ عرش تیرا، تو عرش کو سنبھالنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ 5 تصویروں کے سہارے پہ اسے قائم کیا۔ حالانکہ آدم نصیری ہوتے ہوتے بچا، فرشتے نصیری ہوتے ہوتے بچے۔ خدا کی قسم، آدم نے آنکھ کھولی تو پہلے عرش پہ نگاہ گئی، فرشتوں نے آنکھ کھولی پہلے عرش پہ نظر گئی، اور دونوں گھروں نے یہی سمجھا کہ یہی ہے ہمارے اللہ۔ یہ تو ان کا کرم تھا کہ وہ بول بول کے بتاتے تھے، نہیں نہیں ہم تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ تسبیح کا مالک حقیقی کوئی اور ہے، اور کوئی اتنا طویل خطبہ نہیں ہے، لیکن جتنے جملے بولے ہیں نا جبریل نے، اس میں ہر جملے کا تعلق علی سے ہے۔ جی دیکھنا، اب میں سب کی کیا اشارہ کر سکتا ہوں، سب کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ 5 تصویریں بنائیں۔ محی الاموات، وہ اللہ جو مردوں کو حیات دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، یہی حق ہوتا ہے توجہ کا، سننے کا، سمجھنے کا۔ پیشری سے بچ گیا میں۔ جام شتات، جو بکھروں کو ملاتا ہے۔ مخرج النبات، جو رزق اگاتا ہے۔ منزل البرکات، جو برکات کی بارش برساتا ہے۔ باری الانام، جس نے مخلوق کی ایجاد کی۔ وہ منشئ الغمام، اور جس نے غمام کو انشاء کیا۔ آخری بندے تک نہیں، جس کی شرح ضروری ہوگی واجب ہے مجھ پر، چونکہ اکثریت حیرت سے دیکھ رہی ہے کیا کہا، تو جو بات میں نے سمجھائی نہیں اس کی داد کیوں مانگوں؟ ہاں اب پہلے سمجھو پھر داد دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ منشئ الغمام، غمام کا انشاء کرنے والا۔ اور میں نے محسن بیٹے پوچھا جب مولویوں سے، غمام بدلی، بدلی کو غمام کہتے ہیں، سفید رنگ کی بدلی کو۔ ٹھیک ہے بھائی ایسا ہی ہوگا، مولوی صاحب بلا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ غمام بدلی ہے۔ قرآن پڑھ رہا تھا میں، پھرکی گھوم گئی میری۔ قرآن میں آیت آ گئی، یوم تشقق السماء بالغمام۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آسمان بدلی کے ذریعے، غمام کے ذریعے پھٹ جائے گا۔ نہیں عقل کی بات کرو، کہیں بدلیوں سے بھی آسمان پھاڑے گئے؟ خدا کی قسم کائنات بادلوں سے بھر جائے، قیامت تک بادل اڑتے رہیں، آسمان کی بلندی کو چھو نہیں سکتے، اور ایک بدلی آسمان کو پھاڑ دے گی۔ اتفاق کی بات ہے، آج حوالے بھی وہی آ رہے ہیں کہ جن کی تصویریں اتفاقاً موجود ہیں، اس وقت بھی پڑھی ہیں، وہ تو ابھی اٹھوا کے دیکھو۔ جب قرآن کے بارے سے پوچھے گا مولا بدلی آسمان کو پھاڑ دے گی، کہا جاہل کہیں بادلوں نے بھی اللہ کے آسمان پھاڑے؟ الغمام اسم من اسماء امیر المومنین، غمام نام ہے شوہر بطول کا۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ حکم دے گا اور علی کاغذ کی طرح آسمان چیر دے گا۔
سر اٹھاؤ، اگر تم بیدار ہو تو میں بھی بخل پہ قطعی تیار نہیں. اور تمہیں ایک منظر یاد دلاؤں، چند دن کا ہے تمہارا مولا، بظاہر چند دن کا، سویا ہوا گہوارے میں ہے. اچانک ایک بہت بڑا اژدہا، بڑا سانپ گھر میں گھس آیا. ننھی سی ایک انگلی اس باچ میں ڈالی، ایک اس میں ڈالی، اور فاروق اعظم نے برابر کے 2 ٹکڑوں میں چیر کے پھینک دیا. عرب کے شاعر کی نظر پڑی، اس نے کہا حاضی کرامت ابن ابی طالب وقد ارتاز الغمام بشقت حیتی. اس نے کہا دیکھو دنیا والوں، آج علی بچپنے میں سانپ کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے آسمان پھاڑنے کی مشق کر رہا ہے. ارتاز الغمام، آج غمام سانپ کو چیر کے مشق کر رہا ہے آسمان کو پھاڑنے کی. تو یہ جبریل کہہ رہا ہے منشئ الغمام، حمد ہے اس خدا کی جو غمام کا خالق ہے. ارادے آج تو باہر والے بھی ٹھیک نظر آ رہے ہیں مجھے. جیتے رہو. جی اچھا. الذی لا تشتبہ علیہ الاصوات، حمد ہے اس خدا کی جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی. وہ پہچان لیتا ہے کہ لہجہ کس کا ہے. ولا تخفى علیہ اللغات، اور اس پر لغتیں بھی مخفی نہیں ہوتی. نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی واحد نہیں، کوئی لا شریک نہیں. ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا عبد الرسول ہے. ونشہد ان علی ابن ابی طالب خلیفۃ النبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اس کے نبی کا خلیفہ ہے. پتہ نہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم پہ 3 گواہیاں ضروری ہیں. اللہ اکبر. یہاں تو فرشتوں کو معافی نہیں. توجہ دوستو، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، فشہدوا یا ملائکۃ المقربین یا ملائکۃ الراکعین و یا ملائکۃ المسبحین واہل السماوات والارضین بانی زوجت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین بنت محمد الصادق الامین بعلی سید الوصیین. اے مقرب فرشتو گواہ رہنا، اے رکوع والو گواہ. نہیں، یہ نماز والا رکوع ہی نہیں ہے بھائی، یہ وہ رکوع ہے جس کا پابند مریم کو اللہ کر رہا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم قنوت پڑھا کر اپنے رب کا سجدہ کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر. نہیں، تمہارا کیا خیال ہے ملتان والوں، ایک بطول پردہ دار کو اللہ مردوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے؟ بولو. اور چلیے ہوتا بھی صحیح تو پھر ترتیب تو دیکھ، سجدہ پہلے رکوع بعد میں. اور جاؤ 50 لاکھ انعام کے اعلان کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، شریعت عیسوی کی نماز میں رکوع ہوتا ہی نہیں. عیسیٰ کی شریعت والی نماز میں رکوع ہے ہی نہیں، تو پھر مریم کو کیوں کہہ رہا ہے؟ جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا تو کہا گیا الرکوع ولایت علی ابن ابی طالب.
نام ہے میرے مولا کی ولایت کا. اے مریم میری نماز بھی پڑھ, میرا سجدہ بھی کر, اور علی والوں کے ساتھ مل کے علی کی ولایت کا اقرار کر. اے راکعین فرشتوں, اے علی والو, وَشَهَدُوا يَا مَلَائِكَةَ الْمُسَبِّحِينَ, اور اے تسبیح والو. نہیں حضرت شاہ جی یہ فاؤل ہے بھئی, جو میں پہلے سنا جاؤں وہ تو ہی نہیں یاد ہونا چاہیے. یا ملائکۃ المسبحین, اے تسبیح پڑھنے والوں. اور اسی تسبیح پہ تو اتنا گھمنڈ رہا ہے قاضی صاحب فرشتوں کو کہ آدم کو ایک طرف کر کے خود اللہ کی خلافت مانگ لی. ایسا نہیں جب اللہ نے کہا نہیں جائلن فی الارض خلیفہ, میں زمین میں نائب بھیجنے والا ہوں. اتاجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس, زمین میں خونریزیاں کروائے گا, فساد پھیلائے گا. کیوں بناتا ہے اسے خلیفہ؟ نحن نسبح, ہم جو تسبیح پڑھنے والے ہیں. ہمیں دے دے یہ خلافت. اللہ نے نہیں دی یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی مانگنے کی. معلوم ہوتا ہے ان کی تسبیح خلافت کے لائق تھی. اللہ نے ان کو جھٹلایا نہیں, تردید نہیں کی کہ تمہاری تسبیح اتنی قیمتی کہاں سے آئی کہ میں تمہیں اس کے بدلے خلافت دے دوں. تسبیح کے زور پر اللہ کی نیابت چاہتے ہیں. اور یاد ہوتا تو یہ میرے 2 منٹ نہ لگتے. نہیں سر معاذ اللہ ظاہر تو میں کہہ کے جہنمی ہو جاؤں, مولا کے ذکر افزائے یعنی بچ جاتے, اس میں کوئی اور بات کر دیتا. میری طرف دیکھو, ملک عراق, شہر کوفہ, مسجد اعظم, ممبر ابیض, خطیب ممبر سلونی. اسی آیت کی تفسیر کرتے کرتے علی نے کہا لوگوں جانتے ہو جس تصویر پہ اتنا گھمنڈے فرشتوں کا کہ اللہ کی خلافت مانگی, وہ پڑھتے کیا تھے؟ ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ. فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا ہے. میں نے کہا نا ہر جملے کا تعلق علی سے ہے باطناً. جبریل کے اس خطبے میں اے تسبیح والو, یعنی اے علی علی کرنے والو, گوار ہے نا, اے آسمانوں پہ ڈیوٹی دینے والو, اے زمین پہ منصب سنبھالنے والو, گوار ہے نا. انی زوجت ہو فاطمہ سیدۃ النساء, میں نے عالمین کی سردار بی بی کا عقد سید الوصیین سے کر دیا. جو صادق اور امین کی بیٹی ہے, وَأَنَّ لَهَا بِأَمْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خمس الدنیا ارضها وسماها برها وبحرها وجبلها وسالها. تم سے میں اس کے مہر کا اعلان کر رہا ہوں. کائنات کا خمس اس کا مہر ہے, پوری زمین, 7 آسمان, سارے دریا, ساری وادیاں, کیا پہاڑ, جو اللہ نے بنایا. آواز قدرت ہے جبریل تو فارغ ہو گیا, اب میری باری. تو نے میری حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد گواہیاں دی, اور اس کے بعد عقد جاری کیا. میں تم سے بہت کم وقت لوں گا. الحمد ردائی والعظمت ازاری والناس كلهم عبیدی و امائی قد زوجت فاطمہ امتی بعلی صفوتی. الحمد میری چادر ہے, کبریائی اور تکبر میرا کمر بند ہے.
پوری کائنات کی عورتیں مرد میرے عبد ہیں، میری کنیزیں ہیں. میں نے اپنی کنیز زہرا کا نکاح اپنے خلاصے علی سے کر دیا. میں نے اگر اس کی شرح کی ملتان والوں مجھے پتھر مارو گے تم. میں نے بڑے بڑے حوصلے آزمائے ہیں بچوں. جی ہاں میں نے شرح کر دی نا. ابھی پتہ نہیں کیا بھونچال آئے، بس اشارہ دے دیتا ہوں، کرتے خود رہنا. خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک کتاب لکھی، اس کے 1200 صفحے ہیں. محسن سے کہا گیا یار اس کی تلخیص لکھ دو، خلاصہ. اس نے 100 یا 200 صفحے میں خلاصہ لکھ دیا. اب اس تفصیل کی اجمال ہے یہ، اس اجمال کی تفصیل ہے وہ. بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا خلاصہ ہے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جب تم تو اس بات پہ بڑے اتراتے پھرتے کہ علی سمٹے تو نقطہ پھیلے تو قرآن، اور آج اللہ بتا رہا ہے کہ سمٹے تو علی اور پھیلے تو توحید. اب یہاں کوئی کم ظرف نصیری کو بلائے اور میں اس کا گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ جاہل میں تو علی کو یہاں دیکھ کے بھی اللہ نہیں کہہ رہا. کیونکہ مجھے یہ ادراک ہے کہ خلاصے میں مضمون وہی ہوتا ہے مگر وہ اصل کتاب تو نہیں ہوتی نا. اور یہی امتحان ہے ملتان والوں مومن کا کہ جہاں علی کو دیکھے دل بھی نہ دھڑکائے، شک بھی نہ کرے، اللہ بھی نہ کہے. جس نے یہ راز پا لیا اس نے جلی بھی پا لیا، علی بھی پا لیا. اس کو دونوں مل گئے، وہ بھی راضی یہ بھی خوش. باہر والے چاہتے ہیں کہ بس کروں نہیں. اچھا میرے تو دیکھو سن لو 2 باتیں اور کیا یاد کرو گے. جبریل یہاں کا کام ہم نے کر لیا، جلدی جا. آج ہم نے تمہیں قوت پرواز بھی الگ دی. آج تو اپنی سوچوں سے بھی تیز اڑے گا. تیری سوچیں یہ آواز سے تیز رفتار جہاز تو بشر نے بنا لیے کہ جہاز پہلے گزر جاتا ہے، آواز بعد میں گزرتی ہے. اور جبریل تو اللہ کا طیارہ ہے. جی جی یہی اسرار ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ہوتی ہیں حضرت شاہ جی جنہیں سوچا جاتا ہے. جبریل ابھی تیری سوچ یہی ہوگی، تو مدینے ہوگا اور تجھے سوچ سے زیادہ پرواز اس لیے دی ہے، ہو سکتا ہے میرے مشورے کی ضرورت پیش آ جائے. تو سوچ یہاں ہوگی تو مشورہ کرے گا.
जा, और अकेला नहीं जाना। नाज़ल जिब्राइल व मिकाईल व इसराफील फी 70,000 मलकिन, 70,000 फरिश्ते, जिब्राइल मिकाईल इसराफील 7। और आज सुन लो, तुम्हारी मखदूमा की डोली में नहीं उठाई गई, कोई अमारी नहीं, कोई पालकी नहीं, ऊंटनी नहीं, जानते हो किस पर? चलो तुम सोच लो, मैं चुप हो जाता हूं। तो रसूलुल्लाहिद्दुल व अलैहा फातिमा मुश्तमिलतन। अब अगर किसी के दिल को छू ले तो बस दुआ चाहिए मुझे इसके सिले में, और कुछ नहीं। सिला देने वाले ये हैं और बहुत कुछ दे रखा है बिहम्दिल्लाह। आखाजा जिब्राइल, अमसा का जिब्राइल बेलजाम दावत व इसराफील आखाजा बिर्रकाब व मिकाईल बिस्सफर। दुल पे बिठाया गया बतूल को। पहले सुनाने लगा हूं, यहीं से हिसाब कर लो कि अगर कोई मेहनत करके बैठे मिंबर पे तो उसके लहू के कितने चिराग जलते हैं। हाँ, क्योंकि जब तक असरार के सहन में मैं झांक ना लूं मुझे खुद चैन नहीं आता। मेरा ख्याल है तुम थक गए हो। दुल पर बिठाया गया फातिमा को, और अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील ने दुल की बाग पकड़ी, इसराफील ने रकाब पकड़ी, और मिकाईल ने शाखत दुमची। दम के नीचे नहीं होता घोड़े के चमड़ा, उस दुमची पे उसका हाथ। यही मीटर घूम गया मेरा कि चलिए रकाब, और ये बात तो फिर भी समझ में आ जाती थी, ये दुमची शाखत पकड़ने की क्या जरूरत है। इसी पर 2 साल लगाए मैंने। आओ बस 2 मिनट में सुनो, और अगर हो सके तो दुआ दे देना, अगर कंजूसी न करो तो। तहकीक के बाद उलमा रब्बानी जी ने मुझे ये बताया कि पहले ये देख, जो ये पकड़े खड़े हैं रकाब, बाग, शाखत, इनकी ड्यूटियां क्या हैं। जी जी, अब सुन लो जल्दी जल्दी। निजाम खल्क का नाजिम है जिब्राइल। मरियम जैसी मां को भी बेटा चाहिए होता है तो जिब्रील आके देता है। जी यह है निजाम खल्क का नाजिम। निजाम हयात का नाजिम है इसराफील, इसीलिए सूर कब्जे में है। निजाम रिज्क का नाजिम है मिकाईल। निजाम खल्क के नाजिम से कहा बाग पकड़, निजाम हयात के नाजिम से कहा रकाब थाम, निजाम रिज्क के नाजिम से कहा दुमची थाम, और जमाने को दर्श दिया कि मैंने शरीयत की रविश बदल के हुसैन की मां को घोड़े पे बिठा के 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, जिसको कयामत 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, जिसको